نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی۔ پروگرام کا آغاز جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی تو اسے اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو کر اس سے ملاقات کرے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے کہ جس کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جی ہاں، یہ ماہ مقدس، یہ شہر عظیم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس کے پہلے عشرے کو رحمت فرمایا گیا، جس کے دوسرے عشرے کو مغفرت کہا گیا ہے، اور جس کا تیسرے عشرے کو جہنم کی آگ سے آزادی قرار دیا گیا۔ جی ہاں، یہ رمضان المبارک کی برکت والی ساعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی ہیں، اور اس کی رحمتوں سے کس طرح ہم اپنے دامن کو سمیٹ سکتے ہیں، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اسلام، مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا شکریہ کہ آپ حسب سابق اس ماہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے اور اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ میں شکر گزار ہوں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا، جنہوں نے اپنے چینل نگینہ ٹی وی پہ مجھے خدمت دین کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ جی مفتی صاحب، آپ جو ہے ہمیں مختصر سا خلاصہ پیش کریں کہ اس ماہ مقدس کی رحمتوں سے ہم اپنے دامن کو کیسے سمیٹ سکتے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ علامہ صاحب، جس طرح آپ نے انٹرو میں یہ بتایا ہے کہ یہ مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جی دوسرا مغفرت ہے، تیسرا دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ جی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رحمت یہ ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ سب کو رزق دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت کا ایک چمکتا ہوا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ صرف اپنوں کو رزق دیتا، ماننے والوں کو دیتا، تو نہ ماننے والے کدھر جاتے؟ وہ رب مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ رحیم مسلمانوں پر نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے، ساری مخلوقات پر رحم فرمانے۔ سبحان اللہ، رب العالمین ہے، رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مخالف بھی ہے تو رات کو اس کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اس اکبر۔ کی رحمت ہے۔ اور کبھی رحمت کائنات کے اعتبار سے ہوتی اور کبھی شخصیات کے اعتبار سے ہوتی، کہ
اللہ تعالیٰ جب کسی شخص پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی عزت کو دوسروں سے بلند فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ ابھی حدیث شریف میں نے عرض کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں بھی برکت ہے. جی. تو یہ سحری کس وقت کھانی چاہیے؟ کس وقت سحری کے وقت کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے؟ آج ہم جس مضمون کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آج ہم نے 2 عنوانات پہ بات کرنی ہے. جی. ایک سحر و افطار کی برکات، جی. اور ان کے اندر ہم نے کیا کیا کھانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کھانا کس طرح ہے. اور دوسرا، یکم رمضان المبارک یہ ولادت باسعادت ہے غوث الورا حضرت پیرا شیخ عبدالقادر جیلانی قندیل نورانی سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم نے آج دونوں گفتگوؤں کو آپس میں سمیٹ کے اور بڑے محبت کے انداز میں ان دونوں کا ذکر کرنا. جی. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ نسائی ترمذی میں بھی یہ موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سحری کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ہم سے پہلی اقوام کے روزوں میں، اہل کتاب کے روزوں میں یہ فرق رکھا ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے اور ہم سحری کرتے ہیں. جی. اور فرمایا کہ سحری کرو کم از کم ایک گلاس پانی کا گھونٹ ہی پی لو، یعنی سحری ضرور کر. سحری ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت اس وقت تک کامیاب رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرتی رہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب میں یہ یہاں آپ سے پوچھتا چلا جاؤں کہ آج کل چونکہ رمضان المبارک یہ گرمیوں میں ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو بعض لوگ رات کو ہی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں کہ یار 2 گھنٹے کے بعد پھر اٹھنا پڑتا ہے. تو ایسا کرنا شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ نے ساری رات ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے کھانا کھانے کے. جی. اگر کوئی شخص رات کو 2 بجے کھانا کھا لیتا ہے اور سحری بند ہوتی ہے 3 بجے یا 3:15 بجے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 بجے اگر کھانا کھا لیا ہے تو سحری کے قریب اٹھ کر پھر کچھ کھا لے. ٹھیک ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی پی لے. جی. اس سے یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہوگا. آپ نے فرمایا جتنی سحری میں تاخیر کرو گے اور افطاری میں جلدی کرو گے اتنی دیر تم کامیاب رہو گے. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں مسلمان کرے گا اور 12 بجے وہ رات کو کھانا کھا لے گا کہ مجھے دوبارہ اٹھنا نہ پڑے، یا کسی نے دعوت کی سحری کی تو اس نے 12 بجے بلا لیا، 1 بجے اس نے کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ پہلے ہی 15-16 گھنٹے کا تھا، اب مزید 2 گھنٹے کا اضافی ہو جائے گا جو اس کے اوپر بوجھ ہوگا. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کو یہ حکم ارشاد کیا کہ جو سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو تب یہ سحری کرے تاکہ کم سے کم وقت میں اس کو بھوکا رہنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ کیا شریعت نے کوئی لیمٹ، کوئی پابندی لگائی ہے کہ کھانا کتنا ہے؟ قبلہ علاوہ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بالخصوص طبی نقطہ نظر سے یہ بڑا اہم ہے. جی. عموماً تو موسٹلی لوگ احتیاط سے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں اور کھانا دیکھ کے ان سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. جی. اور ویسے بھی ہمارے ملک پاکستان میں رواج ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا. جی. یہ بھی خلاف شرع ہے. ٹھیک ہے. ضرورت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے کہ جتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. شرعی نقطہ نظر سے جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے اتنے زیادہ سوالات کے جوابات بھی دینے پڑیں. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کیا سحری کھانے پر بھی سوال ہے؟ جی میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کھانے پہ سوال کرتا. جی. پہلے میں اس کی ایک حدیث سناؤں گا. ٹھیک ہے. پھر میں سحری کی بات کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی. آپ اپنے آستانہ شریف سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ بھی باہر کھڑے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے عرض کی حضور آپ باہر تشریف لائے، اس وقت تو آپ نہیں آتے باہر.
آپ نے فرمایا شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا حضور مجھے بھی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. چند قدم آگے گئے تو حضرت عمر بن خطاب بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے بھی یہی بات پیش کی کہ میں بھی شدت کی بھوک کی وجہ سے باہر کھڑا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تینوں نے پروگرام بنایا اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے. جی مدینہ طیبہ کی بات ہے. اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ بعض دوست ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ جن کے گھر چلے جانا اور ان کو کہہ کے ان سے کھانا کھا لینا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعضوں سے انسان ذرا تکلف برتتا ہے کہ ان سے کھانا کھا لیا تو ساری زندگی ان کا کھانا ہمارے سر پہ لٹکا رہے گا, تانے ہی ملتے رہیں گے. نہیں ملتے. جی جی. اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر انسان بے تکلف چلا جائے تو وہ اپنی بھی خوشی کا سبب ہوتا ہے, اگلے کی بھی خوشی کا سبب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کھجوریں پیش کی. سبحان اللہ. حضور ابو ایوب انصاری باہر گئے ہوئے, آپ اتنی دیر کھجوریں کھائیں. پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد دودھ پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دودھ بھی پیا, آپ نے کھجوریں بھی کھائیں. سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لائے. آپ نے بڑا خوبصورت حضور پاک کو دیکھ کر جملہ کہا. سبحان اللہ. عرض کی حضور میں دنیا کا وہ خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ جو مہمان آج میرے گھر میں ہے نا وہ دنیا میں کسی کے گھر میں نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا خوبصورت آپ نے جملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ کیا تناول فرمائیں. آپ نے فرمایا آج ہم نے بکری کا گوشت کھانا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ خیال رکھنا ابو ایوب انصاری کہ دودھ دینے والی نہ ہو, اللہ تاکہ وہ سورس آف انکم جو ہے نا وہ خراب نہ ہو. اللہ اکبر. آپ نے ایک پھر بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کر. صاحب اختیار جو ہوتے ہیں نا, جو اپنے میزبانوں کو بھی جانتے ہیں, جی پھر وہ ہر طرح کے معاملات کا اختیار رکھتے ہیں. جی. ویسے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہاں سے کھانا نکال کے کسی کو بھیج دیں. ٹھیک ہے, بغیر اجازت کے. بغیر اجازت کے. جی. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے, اور ویسے بھی آپ نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے, آپ صاحب شریعت تھے, تو آپ نے اس میں سے سالن اور روٹی نکالی اور حضرت ابو ایوب انصاری ہی سے فرمایا جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے. سبحان اللہ. اس نے بھی ابھی کھانا کھانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے گھر بھیج دیا. جب ادھر کھانا چلا گیا آپ نے کھانا تناول فرما لیا, سالن بھی بچ گیا, گوشت بھی بچ گیا, دودھ بھی تھوڑا بچ گیا اور کھجوریں بھی بچ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری یہ جو بچا ہوا جب آپ کھائیں گے نا تو قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو چیزیں واضح کر دیں. جی. جو ہم نے کھایا اس کا جواب نہیں, اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا. جو دعوت آپ نے کھائی نا, ٹھیک ہے, یہ ہے اصول اور ضابطہ کہ جب آپ کسی کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلائیں تو اس کا قیامت والے دن سوال اللہ نہیں فرمائے, جتنا مرضی کھائیں. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ میزبان ہیں تو مہمان کے قریب بیٹھ جائیں, اس کو ڈال کے دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں, اس کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں, خوب سیر کروا دیں, بالکل سیر کرا دیں, جی, تاکہ اس کے جسم کے رگ و ریشے میں طاقت, توانائی اور کھانے کی لذت پہنچ جائے. سبحان اللہ. اور جب آپ اس کو خود کھلائیں گے, اس کا ارادہ نہیں ہوگا تو اس کو اس کھانے کا جواب بھی دینا نہیں پڑے. اسی طرح سحری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری اور افطاری ایک ایسا کھانا ہے انسان جتنا مرضی پیٹ بھر کے اس کو کھائے اللہ کے حضور جواب نہیں دینا پڑے. سبحان اللہ. اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کھانا کیوں کھایا, اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ کھانا کھانے کے بعد تو نے کیا کیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ سحری کا کھانا ایک ایسا خوبصورت کھانا ہے, اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس میں کوئی سوال نہیں کرتا. اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائے کہ جس طرح رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کے کھانے پر سوال نہیں ہے, کیا رمضان المبارک میں جو کپڑے بنائے جاتے ہیں کیا ان پر بھی جو ہے قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا اور پوچھا نہیں جائے گا؟ قبلہ رحمت صاحب اگر تو کپڑے آپ نے اپنے لیے بنائے جی پھر تو سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو تحفہ دیا تو پھر کس چیز کا سوال ہے؟ ٹھیک ہے. اپنے لیے بنائیں تو سوال ہوگا, پوچھے گا اللہ کہاں سے مال آیا, کہاں پر خرچ کیا. لیکن جب آپ غرباء کو, مساکین کو کپڑے بنا کے دیں, جس طرح ہمارے عرف میں لوگ رمضان المبارک میں کپڑے بنا کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ستر پوشی کرتے ہیں, تو یہ قابل ثواب عمل ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا.
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، ابھی سحری کھانے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر کوئی شخص سحری کے وقت اٹھا اور حالت جنابت میں ہے، تو اگر وہ حالت جنابت کے اندر ہے، غسل کے لیے جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر سحری کھاتا ہے تو پھر غسل میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سحری کھانی چاہیے یا پہلے غسل کرنا چاہیے؟ قبلہ علامہ صاحب، اس میں یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا بھرپور علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، ٹھیک ہے، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں جنبی ہو، وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر ایک شخص رات کے ابتدائی حصے میں جنبی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جنابت کی اس کیفیت کو ختم کرے تاکہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آ سکیں. ٹھیک ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ اگر حالت جنابت کے بعد بندہ غسل نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سو بھی سکتا ہے. اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، یا نجاست صاف کر لے کم از کم، پھر وہ سو جائے. ٹھیک ہے. ایسا شخص جب اٹھا اور جنابت تھی، اب اس کے پاس اگر وقت ہے تو پہلے غسل کرے. ٹھیک ہے. اگر وقت نہیں ہے تو وضو کر لے. اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو کلی کر کے پہلے سحری کر لے، پھر اس کے بعد غسل کرے. اور غسل کو اتنا مؤخر نہ کرے کہ نماز فجر ہی قضا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ شخص سحری کرتا ہے، غسل بعد میں کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں روزے کی نورانیت میں تو نہیں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے حالت روزہ میں ٹوتھ برش کرتا ہے تو کیا اس کے روزے پر کوئی فرق آتا ہے یا نہیں؟ فقہائے کرام نے، آپ کیونکہ جانتے ہیں فقہائے کرام بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کا استنباط کرتے ہیں لوگوں کی سہولیات کے لیے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں وضو کرتا ہے جی، اور وضو کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے سونے کی وجہ سے یا کھانے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ٹوتھ پیسٹ کر لیتا ہے، تو اس کو چاہیے ٹوتھ پیسٹ کی بجائے لیکوڈ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور لیکوڈ منہ کے اندر پانی کی طرح ہوگی اور اس کے ساتھ دانت صاف کرے گا اور پانی باہر گرا دے گا. جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے اس کے ذرات گلے میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا متبادل موجود ہے کہ وہ یا تو نمک یا تو وہ لیکوڈ استعمال کر لے، اور یا وہ صرف خالی برش استعمال کر لے، اس کے اوپر پیسٹ نہ لگائے تاکہ اس کے گلے میں ذرات جانے کا خدشہ نہ ہو. اور اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ مسواک کا استعمال کرے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج یہ بیان کرتی ہیں، حدیث کا خزانہ بھرا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر مسواک بار بار کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ مسواک یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ویسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. ٹھیک ہے. کہا آپ نے کہ اگر میری امت پر دقت نہ ہوتی تو میں مسواک کو وضو کے ساتھ لازم کر دیتا، ٹھیک ہے. لیکن کیا نہیں. اور احادیث میں امہات المومنین یہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر آنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل کرنا ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ آپ مسواک فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، عبد الرحمن آپ کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مسواک دی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ان کو اپنے دانتوں سے نرم کر دیا. آپ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں کے ساتھ رگڑا اور مسواک فرمائی، اور یہ ہمیں بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کو کتنا پسند فرمایا. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مسواک کرنا جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے، کیا خواتین کے لیے بھی سنت ہے؟ مرد و خواتین دونوں کے لیے سنت ہے، اور دونوں کے لیے ایک جیسے اجر و ثواب ہے. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے جب قے ہو گئی تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد کھاؤ پیو جو مرضی کرو کیونکہ اب قے آ گئی ہے. اور قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی، قے خود بندہ لے کے آئے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا. تو اس کے لیے کوئی شریعت نے قید رکھی ہے کہ کتنی قے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا اور کتنی سے نہیں؟ کہ قے ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب خود اپنے عمل سے لائی گئی ہو. ٹھیک ہے.
اور اگر خود بخود آ گئی تو ایک عذر ہے، اور عذر روزے کو نہیں توڑتا، اور اگرچہ منہ بھر کے ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب کہ خود بخود آئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہ خود ارادے سے لے کے آئے ہیں، کسی عمل کی وجہ سے کیا لے کے آئے ہیں، تو پھر وہ منہ بھر کر ہوگی تو روزے کو توڑ دے گی. تو منہ بھر سے مراد کیا ہے؟ منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ اتنی فراوانی یا اتنی کثرت سے آئے کہ اس کا اختیار نہ رہے، یعنی کہ اس کو اگر روکنا چاہے تو روک نہ سکے، اس کو منہ بھر کہا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اختیاری طور پر منہ بھر کر کیا کی ہے، روزہ اس کا فاسد ہو گیا، اب وہ شخص جو ہے اس کی صرف قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ جی، کیونکہ اس نے روزہ توڑا ہے خود جان بوجھ کر، جی، تو جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اس کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا. جی مفتی صاحب، اسی طرح یہ بھی عوام میں مشہور ہے کہ جب جسم سے خون نکل جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں خون نکلا، اور یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی کو خون کی کوئی بوتل دے دیتا ہے. جی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا روزہ برقرار رہتا ہے یا اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ روزہ خون دینے اور ضرورت میں کسی کے لیے اپنے جسم سے خون نکلوانے کی صورت میں نہیں ٹوٹتا. اگرچہ نکل آئے تب بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اس خون کے نکلنے کا تعلق وضو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر اتنا خون جسم سے نکلے کہ وہ نکل کے اپنے اس مخرج سے بہہ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور وہ خون کا حکم ناپاکی والا ہوگا؟ جی، جب خون اندر ہے تو وہ جسم کا حصہ ہے، لیکن جو ہی خون جسم کے باہر آئے گا اور بہنے والا ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا. جس شے کو لگے گا وہ شے بھی ناپاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی خاتون کو شرعی عذر لاحق ہو گیا روزے کے دوران، جی، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اب جو روزے کے بعد کا جو وقت ہے افطاری تک، آیا اس میں اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے یا اس کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ اس میں علاوہ صاحب ایک بڑی گھریلو بات میں عرض کرنا چاہوں گا. جی. اگر ایک عورت اپنے عذر شرعی کی وجہ سے روزے کو افطار کر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے بعد دوپہر میں کھائے گی، تو بہن پوچھے گی، بھائی پوچھے گا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، بیٹا پوچھے گا، تو پردے داری ختم ہو جائے گی. جی. اس کے لیے پردے داری اسی میں ہے کہ اگرچہ اس کا روزہ ختم ہو گیا لیکن وہ افطاری تک انتظار کرے. شرعاً اس کے کھانے پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پردے داری کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پردہ رکھا ہوا ہے وہ پردہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ نہ کھائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر اس کا شوہر گھر میں ہے تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں. یعنی شرعی طور پر قباحت کوئی نہیں ہے، اگر روزہ ختم ہو گیا ہے تو وہ کھا پی سکتی ہے. اگر وہ بند کمرے میں تنہائی میں کھانا چاہے تو اس کے اندر شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، ان کو کہا گیا ہے کہ باقی دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھے. یہ کن لوگوں کے لیے حکم ہے؟ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی معاملے کی وجہ سے اپنا روزہ افطار کر بیٹھا، جی، تو اس کو چاہیے کہ وہ باقی وقت اپنے روزے کو اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جس طرح ہم افطاری کرواتے ہیں، افطاری کروانے پر ثواب ہے، ادھر بھی ہم آئیں گے، لیکن کیا آج کل یہ رواج چلا ہے کہ سحری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو کیا سحری کروانے پر بھی کوئی ثواب شریعت کی طرف سے موجود ہے؟ آپ کسی کو کچھ بھی کھانا کھلائیں نا تو ثواب ہی ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے سحری کا کھلاؤ چاہے افطاری کا کھلاؤ. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. سبحان اللہ کا وصف عظیم ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. اور جو اس کے وصف کے ساتھ متصف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر و اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کے مال کو نہ ختم ہونے والا بھی مال بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ ہمیں بتاتے چلے جائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کروانے کا کیا ثواب رکھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، پانی کے گھونٹ سے، دودھ کے گھونٹ سے یا کھجور کی ایک
کھجور کے ایک دانے سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا اتنا ہی افطاری کرنے والے۔ اس پہ میں ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، جی 2 بندوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا روزہ افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ وہی ثواب افطاری کروانے والے کو دیتا ہے، اور مجاہد کے لیے میدان جہاد کا ساز و سامان جو خرید کر دے، فرمایا اس سامان خریدنے والے کو بھی اللہ وہی ثواب دے گا جو جہاد کرنے والے کو دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 حدیث میں چیزوں کا ذکر آیا۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ یہ گرمیوں کے دن ہیں اور گرمی کی شدت ہوتی ہے، تو ہم نے اکثر دیکھا گیا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ بار بار نہاتے، جی تو کیا روزے کی نورانیت میں تو کوئی فرق نہیں آتا کہ بغیر جو ہے وہ کسی سخت مجبوری کے ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ نہایا جائے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کی اس کیفیت میں، کیوں؟ اس سے انسان کے روزے میں بار بار غسل کرنے یا بار بار نہانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے مسام ہیں ان کے اندر پانی داخل ہو کے اس کے جگر کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور ایسا کوئی کام جس سے روزہ نہ ٹوٹے اس کے کر لینے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی آج کے دور میں سب سے بڑی کیفیت ہماری مسجدوں کا اے سی والا ہونا، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن ہونا، ہمارے گھروں میں اے سیوں اور ہوا والے ٹھنڈے ہوا والے کولروں کا موجود ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی جسم سکون کا طلبگار ہے، تو کوئی شے جو روزہ نہ توڑنے والی ہو اس کو سکون مہیا کرے تو وہ جائز ہے۔ ہماری مسجدوں میں عموماً اے سی چلتے ہیں، جی تو میں تمام صاحب اقتدار لوگوں سے یہ کہوں گا کہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے ان مسجدوں میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں گھروں کی نسبت جن مسجدوں میں اے سی کے اندر نمازیں پنجگانہ پڑھائی جاتی۔ جی آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مسجدوں میں اے سیوں کا اہتمام کریں اور ان کے اندر اے سی چلائیں، اور لوگوں کو مسجدوں میں بلائیں، جب وہ ٹھنڈک میں بیٹھے ہوں گے تو ان کو قرآن سنائیں، ان کو حدیث رسول سنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے ذمے قضا روزے ہیں، جی، تو آیا اس کی طرف سے کوئی قضا رکھ سکتا ہے یا کوئی فدیہ دیا جائے گا؟ شریعت مطہرہ میں کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر۔ پہلے تو یہی کرنا چاہیے کہ جب انسان بوڑھا ہو اور شیخ فانی ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو اپنی زندگی ہی میں اپنے روزوں کا فدیہ دے جائے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ وصال کر جاتا ہے اور فدیہ نہیں دیتا تو اس کے ورثاء کو اس کا یہ حق ادا کرنا چاہیے، اور ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فطر کے برابر، اور 2 وقت کا کھانا جب اس کے ورثاء اس کی طرف سے باہمی مشاورت سے دیں گے تو اس کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس کی طرف سے کوئی قضا رکھ سکتا ہے؟ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی طرف سے نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، حج ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے، عمرے ہوں تو وہ کیے جا سکتے ہیں اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور ہمارے ہاں ملک پاکستان میں اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اصول ہے کہ جو شخص 1 سال حج کرتا ہے نا، جی، پھر اگلے 5 سال حج نہیں کر سکتا۔ اب وہ پھر حج کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ فارم، حج کے فارموں کے اوپر حج بدل لکھ دیتا، ٹھیک ہے، حج بدل ہوتا نہیں ہے۔ حج بدل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں اس نے آپ کو کہا ہو ٹھیک ہے، کہ آپ میری طرف سے حج کریے گا۔ ٹھیک ہے، کافی ساری اس کی شرائط ہے، یہ سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر باپ نے بیٹے کو نہیں کہا کہ میری طرف سے حج بدل کرنا ہے تو بیٹا کرے گا بھی تو حج بدل نہیں ہوگا، یعنی اس کو اجازت ضروری ہے، ساری بات، ٹھیک ہے، اس کو اپنا نائب بنانا کہ آپ نے میری طرف سے حج بدل کرنا ہے، اور اس کو اس کے مالی اخراجات دینا اور ساری ضروریات اس کی پوری کرنا، دونوں کا ایک علاقے کا ہونا، یہ ساری شرائط ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک ہے، یکم رمضان المبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، تو یہ رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک میں ایک عظیم ہستی پیر پیراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی ولادت با سعادت ہے، تو کیوں نہ ان کا بھی ذکر ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل کریے۔
بعض غوث پاک کا ذکر کرنے سے پہلے تو میں غوث پاک کا سیدھا ذکر کرتا تھا، ٹھیک ہے، پھر کلمہ طیبہ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جو معبودان باطل ہیں ان کا رد ہے، سبحان پھر اللہ، معبود برحق کی عظمت و شان بعد میں ہیں۔ سبحان اللہ، تو غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے پہلے غوث پاک کے منکروں کو جوتے پہلے ہیں، پھر غوث پاک کا سبحان ذکر۔ اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سنانے سے پہلے میں کچھ باتیں واضح کرنا چاہوں۔ جی ضرور، بعض لوگوں کو آپ کے نام کے آپ کے اس وصف سے غوث اعظم جی اس سے تکلیف ہے، جی، کافی فتوے لگتے ہیں اس پر شرک کے۔ بعضوں کو امام اعظم سے، بعض کو پیراں سے تکلیف ہے ٹھیک کہ ہے، بھئی پیروں کے پیر تو حضور پاک ہیں۔ جی تو اصل میں کیونکہ نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے تو نہ اردو آتی، اللہ اکبر، نہ عقل ہے نہ شعور ہے، ماں کا دودھ پینے کے بعد سیدھا ممبر پہ آ کے بیٹھ کے اللہ کچھ پڑھ لیا ہوتا تو چلو اسلام کی 2 باتیں کرنے کا سلیقہ آ جاتا۔ بخاری کھول کے اور ترجمے والی بخاری سے بخاری پڑھ لینا اور پھر محدث اعظم پاکستان بن جانا اور کہنا کہ میں ایسی مشین اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ جو مولوی بھی ڈالو گے اس کا قیمہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو بابا لوگوں کے پاس بھی بڑی بڑی مشینیں ہیں قیمہ کرنے والی، سبحان جو اللہ، دلائل کے ساتھ قیمہ کرتے ہیں۔ اس لیے یعنی بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ لگا کے 4 جو ہے وہ اپنے جیسے لوگ بٹھا کے تو کوئی بھی باتیں کر سکتا ہے۔ جو سارے کے سارے دشمنان دین ہیں، جی جو سارے کے سارے اولیاء کے دشمن ہیں اور سارے ہی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بڑی وضاحت کے ساتھ کافی سارے مسئلوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی جی، غوث اعظم، غوث، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی تو مجھے یاد ہے پھر اعلیٰ حضرت پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ جی اعلیٰ حضرت پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان سے کہنے لگا آپ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا جو مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہتے ہیں، حالانکہ نماز میں تم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ تو اللہ ہوا اور تم کہتے ہو مودودی صاحب ابو الاعلیٰ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان بتاؤ اس اللہ، کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ القابات ہوتے ہیں، ان کا دائرہ کار ہوتا ہے جی، اور اس دائرہ کار کے اندر بولے جاتے ہیں، اس سے خاص شخصیات مراد ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اس سے مقابلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان نہیں اللہ، ہوتا۔ سبحان اللہ، جب سبحان غوث اللہ، اعظم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس دور میں جتنے نیک لوگ نیک ہستیاں ہیں ان میں غوث اعظم بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، قدمی حاضی رکبتی علی کل ولی اللہ، کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مردے بھی زندہ کیتے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو کندے آتے رکھیا کتبہ پیران۔ سبحان اللہ، ایک سبحان بڑا اللہ، خوبصورت آپ شعر سبحان پڑھتے ہوتے اللہ، تھے، فرماتے سبحان اللہ، جڑے سڑدے رہندے یارویں والے تو کاں گوہاں حصے ہونا دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جڑے سڑدے رہندے یارویں والے تو کاں گوہاں حصے ہونا ہونا دے۔ دے، رب یارویں دین والیاں نو دے چھڑدا حلوے کھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمال کیا ہے، بہت سبحان خوبصورت اللہ، کمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی شاعری میں نے پڑھی ہے، وہ قرآن، احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کا ترجمہ ہے اور اس کی ترجمانی ہے۔ جی جی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، یہ قرآن شریف ہے۔ جی جی، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، امام ابو حنیفہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے ولی، ان کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس نے اس کو نہیں نہ پڑھا سبحان اللہ، وہ کہتا ہے غوث پاک کہاں سے آ گئے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے، وہ کہتا ہے کہ دادا صاحب کہاں سے آ گئے، وہ کہتا ہے امام احمد رضا کہاں سے آ گئے۔ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے، اولیاء کی شانیں پڑھی ہیں، سبحان اللہ، انبیاء کی عظمتوں کا ذکر پڑھا، سبحان اس اللہ، کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ولیوں کی ساری کرامتوں کا ذکر اس کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ غوث اعظم کہ جی، آپ مدد کرنے والوں میں سب سے بڑے ہیں، اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گا کہ اس کا تعلق
آپ کے زمانے اور آپ کے بعد والے لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے بڑا مدد کرنے والا تو اللہ ہے تو یہ غوث پاک اللہ کے مقابلے میں یہ اعظم کیسے ہو گئے؟ اعظم کیسے ہو؟ جی. اور پھر عجیب بات لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے مرزئی اور بڑے بڑے بے دین عجیب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہو، فاروق عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہتے ہو، تو عثمان غنی کو غنی اعظم کیوں نہیں کہتے؟ حیدر کرار کو حیدر اعظم کیوں نہیں کہتے؟ بھائی القابات ہیں. قوم نے جس لقب کے ساتھ جس کو نواز دیا، جس محبت کے ساتھ جس کو یاد کیا، اللہ نے وہ لقب زندہ رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو ایک ہی لفظ کے ساتھ یاد کیا جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف القابات کے ساتھ صحابہ کو یاد کیا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، سبحان اللہ. عمر بن خطاب کو فاروق کہا، سبحان اللہ. عثمان بن عفان کو غنی کہا، علی المرتضیٰ کو حیدر کرار کہا، سبحان اللہ. سیف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر نبی کہا، سبحان اللہ. رازدان مصطفیٰ صلی اللہ سبحان علیہ اللہ. وسلم. سبحان اللہ. اس کی شخصیت اور اس کی کوالٹی کی وجہ سے ہر بندے کے ذات اور اس کی کیفیت کے مطابق اس کا لقب ہوتا. سبحان اللہ. کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قانون بنایا کہ کیونکہ میں نے ابو بکر کو صدیق کہا تو اب میں نے سب کو صدیق کہنا؟ نہیں، مختلف کیفیتیں ہیں. کسی کو صدیق کہہ دیا، کسی کو فاروق کہہ دیا، کسی کو غنی کہہ دیا، کسی کو حیدر کرار کہہ دیا، کسی کو سیف اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ. کسی کو کوئی لقب دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا. یہ آپ سبحان اپنی اللہ. تقسیم کاری. تو اس طرح تو ورنہ نظام جو ہے وہ سارا درہم برہم ہو جائے گا. وہ قائد اعظم پر بھی فتویٰ لگ جائے گا. نہیں آپ فتویٰ لگ جائے گا، کیا بات ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے اوپر فتوے لگے ہوئے ہیں. اللہ لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے. استغفر اللہ. آج وہ پاکستان میں آزادی کے مزے لوٹ رہے ہیں، بے غیرت، بے حیا، بے شرم. ان کو چاہیے کہ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں جہاں مسلمان اپنی بدقسمتی پہ رو رہے ہیں کہ کاش اس وقت ہم نے قائد اعظم کا ساتھ دیا ہوتا تو آج ہمیں اور بھی حصہ ملا ہوتا. اللہ اکبر. اللہ. جو مودی کے یار بنے ہوئے تھے آج ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ مودی کے ساتھ رہنے کا کتنا بڑا برا انجام ہوا. شکر کریں قائد اعظم نے ہمیں خطہ عظیم پاکستان عطا. سبحان اللہ. سبحان ہم اللہ. قائد اعظم پہ کروڑوں سلام بھیجتے ہیں سبحان اللہ. کہ انہوں نے ہمیں یہ آزاد وطن لے کر دیا. یہ تو ہمارے اسلام کا حصہ ہے کہ جو احسان کرے قائد اس اعظم کے کو احسان مندی کو ماننا چاہیے. بالکل من ماننا لم چاہیے. یشکر الناس لم یشکر اللہ. بالکل جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ تو خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اور قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا اور قائد اعظم کی تعظیم کرنا اور قائد اعظم کا احترام کرنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں وطن عزیز پاکستان لے کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگرچہ ان کے ساتھ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، اگرچہ ان کے ساتھ اولیاء کرام تھے، جی. اگر ان کی پشت پناہی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لیکن کام تو انہوں نے کیا نا. سبحان اللہ. اور جو کام کرتا ہے اس کا نام ہوتا. سبحان قائد اعظم کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے. جن کو قائد اعظم پسند نہیں، جس کے ابے کو قائد اعظم پسند نہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے. ہمیں قائد اعظم سے پیار ہے اس لیے انہوں نے ہمیں ملک پاکستان بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب آپ کلام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک ہوئی اور آپ کی ولادت کے وقت جو کرامات کا ظہور ہوا، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ غوث پاک پیدائشی اللہ کے ولی ہیں، تو ان کی چند کرامات کا تذکرہ فرمائیں. ایک تو میں کچھ اس میں اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کرنا چاہوں گا. جی. کچھ میں باطل کا منہ بھی کالا کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کی اصلاح یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولایت ہے نا یہ صحابہ اور تابعین کے بعد ہے. جی. حالانکہ صحابہ کرام اصل میں سب سے بڑے اولیاء اللہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی ولی ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جو پیدائشی طور پر حنیف ہیں، ہر باطل سے جدا ہیں، کہ انہوں نے اتنی دیر آنکھ نہیں کھولی جتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلے اولیاء اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. پھر یہ ولایت کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سلسلہ آگے آنے والے زمانوں کی طرف چلتا رہا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلی آپ سے کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے رمضان المبارک میں سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیا. بچے کو کیسے پتا ہے کہ میں نے دودھ اس وقت سے لے کے اس وقت تک نہیں پینا؟ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید پڑھنا پڑے گا. جی.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم بچوں کا ذکر کرتا ہے. جی وہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں تو سحری اور افطاری کا باقاعدہ نظام ہے، اور ہم میڈیا کے دور میں ہیں. سحری کے وقت بھی وہ دعا پڑھائی جاتی ہے، پھر میڈیا پر اعلان ہوتا ہے، کیلنڈر گھر میں موجود ہیں جی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، افطاری کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور اس دور کے اندر نہ کیلنڈر، نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، تو وہ کس طرح بچے کو اس چیز کا علم ہوا کہ بھئی اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے دودھ نہیں پینا، اب افطاری کا وقت ہو گیا ہے. یہ بڑے سوالات آتے ہیں. جی ابراہیم مہربانی اس کے ذرا وضاحت فرمائیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. کہ نزول قرآن سے پہلے ہم چلے جائیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرعون کو یہ خواب آیا کہ ایک بچہ میری سلطنت میں پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کر دے گا. جی. اس نے حکم نافذ کیا کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہونے دینا. جو پیدا ہو چکے 70,000 بچے اس نے ذبح کروا دیے، اور 70,000 آنے والے بچے اس نے ضائع کروا دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 1,40,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، اور اس نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ کسی کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہو. جی. کچھ عرصہ یہ نظام چلا، پھر اس کے وزراء نے اس کو بتایا کہ اگر سارے بچے پیدا ہونے بند کر دیے جائیں گے اور پیدا شدہ بچوں کو مار دیا جائے گا تو کل کو کون بڑا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا؟ یعنی ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کام کاج کون کرے گا، تو پھر ہمیں سب کام خود کرنے پڑیں گے. اس میں پھر اس نے یہ قانون میں تبدیلی کر یہ قانون نافذ کیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو ہونے دیا جائے، پھر اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، تاکہ ہماری غلامی کا سلسلہ بھی برقرار رہے اور ہمارا نظام بھی چلتا رہے. اللہ کی قدرت کاملہ ایسی تھی کہ جس سال بچے زندہ رکھنے تھے اس سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے؟ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. اچھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی ہیں، اس اعتبار سے، اس کیفیت میں کہ جتنی دیر آپ طور پر 40 دن رہے انہوں نے آپ کی قوم کی نیابت فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی تابعداری میں. بعض لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو اس ضمن میں لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ کا میرا وہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے. جی. کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نائب تھے تو آپ میرے بعد نائب ہیں. اس حدیث کو سمجھے بغیر پڑھ کر لوگ علی المرتضیٰ کی خلافت کو اول پہ لے آتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو پیچھے کر دیتے ہیں. جی. کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو خلیفہ مقرر کیا. حالانکہ حقائق اگر دیکھے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا صرف تبوک پہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا طور پہ جانے کے لیے. جی. اور وہ طور پہ 40 دن تھے اور تبوک میں جتنے دن لگے اتنے دن کے لیے خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے. اور اگر اپنے بعد کی بات کی جائے تو یہ بات ہی سرے سے غلط ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی وفات سے 40 سال پہلے وفات پا چکے ہوئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے وہ ایک خاص حصہ ہے، ایک خاص جگہ ہے جہاں آپ کو یہ خلافت دی گئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال میں جس سال میں فرعون نے بچوں کو قتل کرنا تھا. جی. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ان کی امی جان کو القاء کیا، وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، جب آپ خوف محسوس کریں تو ان کو دریا کے سپرد کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. فکر نہیں کرنی، ہم واپس بھی لے آئیں گے اور ہم ان کو اپنا رسول بھی بنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اپنی ولیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی غیب کا علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہاں جب بھوک لگی تو آپ نے دودھ کا مطالبہ کیا. بچے کے دودھ کا مطالبہ رونا ہوتا ہے. جی. وہ روتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو دودھ پلایا جائے. ٹھیک ہے. فرعون نے جتنی دائیاں تھی ایک ایک کر کے ساری آزمائی، آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. جی. پھر آپ کی ہمشیرہ جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی آپ کی امی جان کو لے کے، وہ بھی وہاں فرعون کے دربار میں ہوتی تھی؟ نہیں، وہ فرعون کے دربار میں نہیں ہوتی تھی. جب آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا تو وہ ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ سارا معاملہ اندر دیکھا تو انہوں نے کہا ایک خاتون میری نظر میں بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو لے آتی.
ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آئی تو آپ نے دودھ پیا. اس کو شک ہوا کہ آپ کا دودھ کیوں پیا. جی. آپ کی امی جان، نبیوں کی مائیں بھی بڑی حکمتوں والی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہنے لگی بچہ بڑا نفیس طبع ہے. سبحان اللہ سبحان اور میں اللہ. پاک صاف رہنے والا. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرا دودھ پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ نے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا ہوا تھا کہ آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. تو جو رب پہلے دن کے بچے پہ دودھ حرام کر سکتا ہے کہ وہ فرعون کے محل میں جا رہا ہے تو دودھ نہیں پینا، وہی رب بچوں پر یہ بھی حرام کر سکتا ہے کہ ساری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پینا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. عقل سلیم دیتا ہے. اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. عقل سلیم دیتا ہے. اس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عقل سلیم دی کہ سحری سے لے کے افطاری تک آپ نے دودھ نہیں پینا. جی سبحان اللہ. تو ناظرین یہ ساری باتیں اولیاء اللہ کی شانیں تبھی سمجھ میں آئیں گی جب پروردگار عالم کی قدرت پر یقین ہوگا. جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ جھکے رہنے میں ہی بندے کی عافیت ہے. جس طرح کہ اگر اللہ نہ کرے جیسے کہ ہم کرونا کے عذاب میں مبتلا ہیں تو اس عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا، اللہ کے حضور گر گڑا کے معافی مانگی جا سکتی ہے، تبھی یہ بلائیں ٹل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری اور تواضع ہی بندے کو زیب دیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب فرعون اکڑا اور اس نے کہا کہ میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دکھا دیا اور بتا دیا تو کون ہوتا ہے میری حکمتوں کے سامنے بولنے والا، تو کون ہوتا ہے کہ لوگوں کو دنیا میں پیدائش سے پیدا ہونے سے روکے، اور وہ بچہ جس نے تیری سلطنت کو ختم کرنا ہے، میری تدبیر اور حکمت یہ ہے وہ دنیا میں آئے گا بھی اور اس کی پرورش بھی تجھی سے کرواؤں گا. یہ ہے پروردگار عالم کی تدبیر. لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ عجز و انکساری اور تواضع کا اظہار کرنا چاہیے. اب آپ نے ابھی یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ کرونا جو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اسے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اسے لڑ نہیں سکتے. اس لڑنے سے مراد لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جی. اس سے مراد ہے کہ لوگوں ڈر کے دبک کے بیٹھ نہ جاؤ بلکہ تدبیر کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا استغفار کرو، حفاظتی اقدامات. یعنی اصل کام تو اللہ کے حضور جھکنا ہے نا، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا یا اللہ ان سب بلاؤں کو ٹالنے والا بھی تو ہی ہے. جی. اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اولاد کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، اولاد کی تربیت کا بڑا اس میں جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، والدین کی تربیت کا بڑا اس کے اندر کردار ہوتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے کرتے کیوں نہ ہم ان کے والدین کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں کہ انہوں نے اپنے بچے کی کس طرح تربیت فرمائی اور پھر ان کی کیا خصوصیات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدائشی ولی بیٹا عطا فرمایا. کیا بات ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید کرنے والا، آپ ان کی اصلوں کو جا کے دیکھیں تو ان کی اصلیں ہی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اللہ اکبر. بد کردار اور برائیاں کرنے والے لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں. کبھی بھی نیک ماں باپ کی اولاد غوث اعظم پر انگلی نہیں اٹھاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی والدہ فاطمہ ام خیر، جی. آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جی. اپنی جوانیوں میں تقویٰ کے پہاڑ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی، بیٹی تھی نا حضرت سیدہ فاطمہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ کی خصوصیات آپ کے اندر موجود تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی غیرت والی، پردے والی، سبحان اللہ، باحیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا محروماں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ کبھی باہر نکلی نہیں کہ سورج ان کے دوپٹے کو دیکھ لیتا. اللہ اکبر. اس سے مراد تھا کہ ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں نے، آسمان نے، ستاروں نے، چاند نے بھی نہیں دیکھا. اتنے پردے داری سے انہوں نے زندگی گزار. اور اعلیٰ حضرت کا یہ جو جملہ ہے کہ ان کا آنچل نہ دیکھا محروماں نے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروریات زندگی کے لیے اپنے گھر سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ شریف میں تشریف لائیں
تو کبھی بھی آپ کے بال کھلے نہیں تھے, اللہ اکبر, کبھی بھی آپ کے بالوں کے اوپر سورج نہیں چمکا, اللہ اکبر, ہمیشہ اپنے آپ کو کور کر کے پردہ ہو کر سبحان اللہ, آپ سبحان نے اللہ, ان سے بات کی جو آپ کے گھر آتے تھے, جو آپ کے تعلق دار تھے, جو صحابہ تھے, اور آپ جب کبھی باہر جاتی تھی تو باپردہ ہو کر جاتی, سبحان اللہ, کسی نے آپ کا نورانی چہرہ مبارک, کسی نے بال, کسی نے ہاتھ, کسی نے پیر, جسم کا کوئی عضو کبھی کسی نے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو اس کا جن کے معنی یہ- بالوں کی سیاہی بھی نہیں چمکی کہ سورج اس پر جو ہے وہ چمکتا. جی بالکل, اس کا معنی یہ. انہی کی بیٹی ہیں فاطمہ ام الخیر, سبحان اللہ, سبحان کہ اللہ, انہوں نے بھی با کردار زندگی گزاری کہ ساری زندگی غیر محرم بندے کے سامنے کبھی نہیں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی کیفیات اس طرح کی نہیں ہوتی, اتنے تقوی سے زندگی گزاری نہیں ہوتی, تو پھر جب اتنے تقوی والے احباب کا ذکر سنتے ہیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہے, اچھا یہ بھی زندگیاں گزار کے گئے ہوئے, تو عقلیں ان کو قبول نہیں کرتی. حالانکہ بڑوں کی اچھی باتوں کو سن کر اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے. سیدہ فاطمہ ام خیر, جی, آپ بیٹی ہیں عبداللہ صومعی کی, جی, جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. جی, اب آپ دیکھیں نا, باپ کی طرف سے بھی سارے ولی, سبحان اللہ, ماں کی طرف سے بھی سارے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب اتنے نیک افراد کا خون ہو سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عبادتوں کا صلہ دے, سبحان اللہ, غوث اعظم پیدا ہو. سبحان اللہ, اور جب سبحان اللہ, ماں ٹی وی لگا کے ڈانس کمپٹیشن اور سحری اور افطاری کے اندر بے پردہ خواتین, بے پردہ پروگرام دیکھتی ہیں, تو پھر مائیکل جیکسن پیدا ہونے ہیں, اللہ غوث اعظم پیدا نہیں. اللہ اکبر, اللہ غوث اعظم پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا یہ بہت ضروری ہے. علامہ اقبال نے کہا نا, بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. سبحان اللہ. میں اس میں جو ایک انٹرنیشنل سوچ ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, یہودی بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب عورت نئے بچے کی تشکیل میں مصروف ہوتی ہے جی, تو وہ جو کام کرتی ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے ماؤں کو کیوں اوراد و وظائف پڑھنے کا کہا, کیوں ذکر الہی کرنے کا کہا. اگر یہودی اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنانا چاہتا تو وہ کیمسٹری پڑھتے, ماں بھی اور باپ بھی, اور ان کا فرض ہے اور ان کے ملک کا قانون ہے کہ آپ نے بچے کو جو بنانا ہے خود وہ کام کریں جی, تاکہ اس کا اثر پڑے. تو بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, ماں باپ کی گفتگو کا اثر ہوتا ہے. جب ماں باپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوں گے تو پیدا ہونے والے بچوں پر اس کا اثر ہوگا. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی. جب آپ بولنا شروع ہوئے سبحان اللہ, تو قاری صاحب نے کہا آپ بسم اللہ پڑھیں, تو آپ نے فرمایا قاری صاحب مجھے کچھ تھوڑا قرآن شریف آتا ہے, آپ کہیں تو میں سنا دوں. تو پیدا ہونے کے بعد پہلے دن جب قرآن شریف پڑھا تو 14 سپارے سنا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے یہ کہاں سے یاد کیے؟ کہا میری امی جان جب میں ان کے بطن مبارک میں تھا تو وہ یہ پڑھتی تھی, میں نے اندر ہی یاد کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے, تو اس کے لیے تو کم از کم تم یہودیوں کی تھیوری پڑھ لیتے, تمہیں پتہ چل جاتا کہ بچوں کے اوپر اثر ہوتا ہے اس چیز کا جو ماں باپ ان کے آنے سے پہلے جو حرکات کرتے ہیں ان حرکات کا اثر بچوں کے اوپر. اللہ اکبر, اللہ. تو ماں باپ نیک تھے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی بھی نیک تھی, والد بھی نیک تھے. یعنی کہ دنیا میں آنے سے پہلے کے بھی اثرات ہیں اور پھر گھر میں جو ماحول ملتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ صحبت صالح تو را صالح کند, صحبت طالح تو را طالح کند. اور میں اس بات کے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. ایک زمانہ تھا جب ہمارا پی ٹی وی اچھی باتیں بھی دکھاتا تھا. جی, اس وقت کی بات ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پروگرام میں ایک باپ نے سگریٹ نکال کے تو اپنے منہ کے ساتھ لگایا. جی, بچہ چھوٹا پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے اپنے بیگ سے پینسل نکال کے اس کو منہ میں لگایا اور وہ اپنے باپ کی نقل کر رہا تھا. تو بچے جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کی جو عمر ہوتی ہے نا 2-3 سال سے لے کے 7-8 سال تک, یہ وہ اپنے ماں باپ کی ریکارڈنگ ہوتے ہیں, جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اللہ. تو جب نیک لوگوں کے ہاں اولاد ہوتی اور وہ اپنے ماں باپ کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھتی, ساری رات سجدے میں پڑے ہوئے دیکھتی, فطرتی طور پر ان کے اندر سجدے کا شوق پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, عبادت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. میں یہاں اپنی امی جان کی بات سناتا ہوں. جی, ہمارے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب
قبلہ حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو انہوں نے آپ کو کہا بٹ صاحب آپ اوراد فتح شریف پڑھا کر. جی. تو ہماری امی جان بتاتی ہیں کہ آپ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ نے کہا کہ میں تو اس کو پڑھ نہیں سکتا, تو کہا آپ کوشش کریں ویسے اس کے اوپر انگلی پھیر دیا کرے لفظوں کے اوپر, تو جو پڑھنے کے اثرات ہیں نا وہ آپ کو انگلی پھیرنے سے مل جائیں گے سارے. سبحان اللہ. لیکن اس کے اوپر لفظ کے اوپر. تو کہتی ہیں میری امی جان قبلہ حضور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو راتوں کو سجدے میں پڑھ کر روتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. تو میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ کیا ہے اس عبادت میں جو میرے ابا جی ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں. تو کہا میں نے ان کو دیکھ کر اپنی شادی سے پہلے تہجد پڑھنی شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نیکی کا اثر جو اولاد پہ پڑتا ہے. جی. کہ جب ماں باپ عبادتیں کرتے ہیں اور اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں, اور جس گھر میں ماں باپ ہی فجر نہیں پڑھتے اس میں آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بچے فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور میں ان گھر والوں کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ نماز کے معاملہ میں سختی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جو بچوں کو ناشتہ نہیں دیتے کہ نماز فجر نہیں پڑھی تو آج ناشتہ نہیں دیں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. اسکول نہیں جائیں گے تو 2 تھپڑ مارتے ہیں, تب قانون کدھر جاتے ہیں, تب پیار اور محبت کدھر جاتی ہے. جی جی. اس کا مطلب ہے اسکول بھیجنے کے لیے ان کو تھپڑ مارا جا سکتا ہے تو نماز پڑھانے کے لیے بھی تھپڑ مارا جا سکتا ہے. جی. تاکہ ان کے رگ و ریشے میں اسلام اور اسلام کی محبت بیٹھ جائے. جی مفتی صاحب بتائیں کہ پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا تھا, بچپن میں ان کی تربیت کیسے ہوئی, کس طرح انہوں نے اپنا بچپن گزارا. کیا بات ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جوانی میں پوچھا کہ آپ کی امی جان نے آپ کی تربیت کیسے کی. جی. آپ نے فرمایا میں نے جب عملی زندگی میں قدم رکھا نا تو میری امی نے مجھے سب سے پہلے یہ جملہ سکھایا, بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. سچ بولنا. سبحان کچھ ہو جائے سچ بولنا. سبحان اللہ. فرمایا میری عملی زندگی کی ابتدا ایسے سچ پر بنیاد رکھی آپ نے. پر بنیاد رکھی. جی. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے سچ بولتے ہیں. سبحان مگر اللہ. نہ ڈوریمون اور فلانے کارٹون دیکھ کر بچے جھوٹ سیکھتے ہیں. ایک کارٹون ہمارے ملک میں دکھایا جاتا ہے جس کو سنڈریلا کہتے ہیں. اس میں لڑکی دکھاتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر رات کو کہیں چلی جاتی. اللہ. جب ہمارے بچے یہ دیکھیں گے اور وہ بتائیں گے گھر سے بھاگنے کے لیے, گھر سے بھاگنے کے لیے یا گھر سے نکلنے کے لیے ماں باپ سے اجازت نہیں ملی تو دوسرا کام کیا کرنا, جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا ہے, بہانہ لگانا ہے. یہودی ہمیں سکھا رہے ہیں. یہودی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی اکانومی مضبوط کریں, ہم اپنا ملک مضبوط کریں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر. سچ بولے, خود سچ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو جھوٹ سکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے مسلمان کی بنیاد کمزور ہو جائے. جی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا یہ مغز ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو نہیں سکتا جب تک 2 کوالٹیز نہ پیدا کرے. جی. رزق حلال اور صدق مقال. سبحان اللہ. حلال کھائے اور سچ بولے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے. الصدق ینجی والکذب یہلک. کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو بچوں کی ابتدائی زندگی میں یہ بات ان کے ذہن میں ڈالنی چاہیے اور بار بار ڈالنی چاہیے اور ان کو بالکل نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ بیٹے غلطی ہو جائے بھی تو سچ بولو. جی. تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو بڑے نقصان کے باوجود بھی سچ بولنے کا کہ ہمارے ماں باپ نے تربیت کی. ان کو پتہ ہے سچ بولیں گے تو تھپڑ پڑ جائے گا, جھوٹ بولیں گے تو بچ جائے گا. اگر ماں باپ نے یہ پوچھا کہ یہ گلاس کس نے توڑا یا یہ شیشے کا باؤل کس نے توڑ دیا تو میں کہوں گا مجھے تو نہیں پتا تو میں بچ جاؤں گا. جی. اس کو یہ سکھائیں کہ اگر تیرے سے ٹوٹا ہے تو سچ بول, اور جب وہ سچ بولے تو پھر اس کو مارے نہ. کیوں؟ مار کی وجہ سے وہ جھوٹ بولے گا, آئندہ پھر وہ جو ہے وہ سچ نہیں بولے گا. اگر ٹوٹ گیا اب وہ واپس تو نہیں آنا. جی. میں اس میں اپنے ایک عالم دین کی بات سنانا چاہوں گا. جی. وہ فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا تھا کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی نا بچے سے تو میں اس کو پہلے اعتماد دیتا تھا. جی. میں اپنے پاس بلاتا, میں کہتا تھا بیٹے یہ ٹوٹ گیا, میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس کی زندگی اتنی تھی. سبحان اللہ. یہ اتنے دن کے لیے بنا ہوا تھا, آج ٹوٹ گیا, آج اس کی زندگی ختم ہو گئی. اب تم بتاؤ کہ یہ توڑا کس نے؟ اور پھر کہتے تھے میں ان کو اعتماد دیتا تھا کہ جو سچ بتائے گا اس کو انعام ملے گا. جی. اور میں ماروں گا نہیں. تو بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جی. ان کو سمجھانا پڑتا ہے, ان کو سکھانا پڑتا ہے بیٹے سچ بولو, سچ بولنے سے آپ کو مارے گا کوئی نہیں. مدارس میں ایسا ہوتا ہے, اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے, بچہ چھٹی کر لیتا, اس کو پتا میں نے سچ بول دیا کہ میں نے کہا جی میرا دل نہیں کر رہا تھا تو مار پڑے.
اور اگر میں نے کہا جی میں بیمار تھا تو میں بچ جاؤں گا، اس کو یہ کہنے کی بجائے اس پوائنٹ کے اوپر لائیں کہ تو سچ بول، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اگر تو نہیں آیا نا تو کوئی بات نہیں، تیرا دل نہیں کیا یا تجھے کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، پھر بھی تو نہیں آیا کہ تیرا دل نہیں چاہ رہا تو سچ بتا دے، ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب بچوں کی تربیت اس بنیاد پہ ہوگی کہ وہ سچ بولے تو ان کو مارے نہیں، تو بچے سچ بولنا شروع کریں۔ تو آپ کی جو تربیت ہے وہ ماں باپ نے اس بنیاد کے اوپر کی کہ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے سچ بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ آپ تو پیدائشی طور پر اللہ کے ولی تھے، تو کیا پیدائشی طور پر ولی ہونے کے بعد آپ نے کوئی مجاہدہ، کوئی ریاضت، کیا اس طرح کی ضرورت پھر بھی پیش آتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ یہاں پھر پیدائشی طور پر ولی ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ہاں تو دیکھا جاتا ہے پیروں کے بیٹے جو پیر بن جاتے ہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، ہاتھ چومنے لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ عبادتوں اور مجاہدوں کی اور ریاضتوں کی، کیونکہ وہ تو پیروں کے بیٹے ہیں۔ تو کیا غوث پاک نے بھی ایسے ہی کیا کہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوں، پھر پیدائشی ولی، مجھے مجاہدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس سلسلہ میں پہلے تھوڑی سی علم کی بات کر کے تو پھر اس جواب کی طرف آتا ہوں۔ جی، ایک علم کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں علم لدنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ علم لدنی اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ علم لدنی غیر نبی کو دیا جاتا ہے تو الہام اور القاء کہلاتا ہے، جب اپنے ولیوں کو دیتا ہے، اپنے ولیوں کو دیتا ہے۔ جی، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اپنے اولیاء کو پیدائشی طور پر علم لدنی کی نعمت دے دیتا، ٹھیک ہے، اور کبھی پیدائشی بندہ نہ ولی ہوتا ہے نہ علم لدنی ہوتا ہے، محنت کر کے وہ ولی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سنت پر استقامت جب کرتا رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی کی نعمت سے مالا مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی ایک چینل پہ دیکھا کہ ایک بے دین آدمی جو قادیانیوں کا بہت بڑا سپورٹر ہے، استغفر اللہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انقلاب برپا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس کا میں نے 1 گھنٹہ 14 منٹ کا لیکچر سنا علم لدنی کے اوپر۔ وہ کہتا ہے علم لدنی وہ ہوتا ہے جو قرآن میں نہیں ہوتا، یہ تو قرآن مجید کا انکار ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، سبحان اس اللہ، میں ہر شے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علم اللہ، لدنی بھی اس کے اندر موجود ہے، جس نے لیکن کہا ہر ایک کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ ہاں، یہ اس کو واضح نہیں کرنی بات آئی، نہ اس کو یہ پتہ تھی کہ میں نے اس بات کو کیسے واضح کرنا۔ جس نے کہا علم لدنی قرآن سے ہٹ کے کوئی علم ہے وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ علم لدنی سارے کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر خشک و تر کا علم اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ اگر کسی کی رسائی نہیں تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اس کو رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، جس نے یہ کہا کہ علم لدنی قرآن سے ہٹ کے کوئی علم ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ گمراہوں کا طبقہ ہے۔ جی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگرچہ پیدائشی ولی تھے، آپ تو ولی اللہ ہیں، آپ تو ولی اللہ۔ انبیاء کے بارے میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے جب آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، جب تک تکمیل اسلام نہیں ہو چکی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی، اللہ نے ہر لمحہ حضور کے علم میں اضافہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیدائشی ولی ہو اور اس کو علم لدنی بھی تو پھر بعد میں اس کو مجاہدے کی ضرورت نہ پڑے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجاہدوں کے بغیر، ریاضتوں کے بغیر اگر کسی کو اللہ کا قرب ملا بھی ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر محنت نہیں کرتا تو وہ ضائع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ولایت کا مل جانا مشکل نہیں ہوتا، اس کو قائم اور دائم رکھنا مشکل ہوتا۔ صوفیہ اکرام نے کہا کہ 70 ایسے ولی، اس پر بھی ایک بدتمیز نے بدتمیزی کی۔ اس نے کہا کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا آج کے بعد ہر حلال اور ہر حرام آپ کے اوپر برابر ہو گئی ہے، کوئی حلال و حرام نہیں رہ گئے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو کہنے لگا آج تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا۔ پھر اس نے کہا اس مقام پر کھڑے میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر دیا۔ اب وہ ایک مرزئی کہتا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، میں اس کو مرزئی کہتا ہوں، مرزے سے مرزئی۔ جی، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے جو خود کو نہیں بچا سکے،
بابا ہم ایسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو خود بچے ہوئے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا تو کھاتا کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے گمراہوں میں پھینک دیا, ان کے پیچھے تو لگا ہی کوئی نہیں, نام ہی ختم ہو گیا نا, ان کا تو سلسلہ ہی نہ چلا, وہ تو ویسے ہی گمنامی کے اندر جو ہے وہ چلے گئے. جو ولی تھا, جو ولی رہا اور جو ولی ہے ہم اس کا ذکر سناتے ہیں. سبحان اللہ. جو ولی نہیں تھا ہم تو اس کا بھی نہیں ذکر سناتے. جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسلمان تھا, بعد میں کافر ہو گیا, ہم تو اسلام نے بتایا کہ اس کا صحابیت سے نام نکل گئے, اس کا تو نام و نشان مٹ گیا نا, تذکرے ختم ہو گئے ان کے. تذکرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہنے سے. سبحان اللہ. تو جب وابستگی نہیں رہی تو تذکرہ ختم ہو گیا. یعنی سب کو جو عزتیں ملی ہیں وہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی سے ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, تو تمہارے کہ میرے کس کام آنے والے. بابا ہم نے ان کا دامن پکڑا ہی نہیں ہوا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, ہم نے تو ان کا دامن پکڑا ہوا جو خود بھی بچے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے والے. سبحان اللہ. اور یہ قرآن مجید کی مخالفت ہے جو یہ کہے کہ اولیاء اللہ کے پیچھے نہیں لگنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے پیچھے چلو جو میری طرف جھکا ہوا. سبحان اللہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جو. اللہ تو سچوں کا ساتھ دینے کا حکم ارشاد فرما رہا. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھنا اور واضح رکھنا بہت ضروری ہے. جی. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت والے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دینے والے. صحابہ بھی اسی طریق پہ چلنے والے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ان کے لیے فرماتا ہے کہ یہ خود ہادی ہیں اور مہدی ہیں, سبحان اللہ. ہدایت والے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دینے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, آپ کا بچپن, آپ کی بنیاد سچ پر, پھر آپ نے مجاہدے فرمائے, آپ نے علم حاصل کیا, پھر آپ نے دین کی تبلیغ, دین کی اشاعت, وہ انداز کیا تھا, کس طرح لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف لے کر آئے, کس طرح اپنے ساتھ لوگوں کو وابستہ کیا, کس طرح علم کی شمع کو پھیلایا, اس کی وضاحت فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم دینیہ سیکھنے کے بعد جی 25 سال مجاہدے میں گزارے. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. اس کے بعد آپ جب عملی میدان میں آئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 50 سال. جی 50 سال سے لے کے 41 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. سبحان 91 اللہ سال آپ کی عمر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ فرماتی ہیں کہ میں واز نہیں کرتا تھا. جی. ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا نماز ظہر سے قبل, تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری خواب میں آئے. آپ نے فرمایا عبد القادر لوگوں کو واز کیا کرو. سبحان اللہ. حضور تبلیغ کے قائل ہیں. سبحان اللہ سبحان ہمارے اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مبلغ تبلیغ کرے, سبحان اللہ عالم سبحان تبلیغ اللہ کرے. سبحان اللہ. جس دن سے علماء نے تبلیغ کرنی چھوڑ دی اس دن سے مرزائی غالب آ گئے, جی اس دن سے بے دین غالب آ گئے, جی. اس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دشمن غالب آ گئے. تو مفتی صاحب جب سے خانقاہیں خاموش ہوئی ہے تب سے بھی تو یہ بے دینوں کا سلسلہ جی بڑھا بالکل ہے. ایسے ہی ہے. خانقاہیں خاموش کیوں ہوئی؟ جی خانقاہیں خاموش اس لیے ہوئی کہ خانقاہوں کے سربراہوں نے, جنہوں نے خانقاہیں بنائی تھی, انہوں نے محنت کی, انہوں نے بندے تیار کیے, انہوں نے جھنڈ تیار کیے, انہوں نے جنید بنائے, سبحان انہوں نے غزالی بنائے, انہوں نے رازی بنائے, انہوں نے بڑے بڑے محدث اور فقیہ تیار کیے. جی. اور نااہل لوگ جب اوپر آ گئے جی تو خانقاہیں خالی ہو گئی. اصل میں جب نااہل شخص کسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے منصب کو بھی تباہ کرتا ہے اور آپ ہمارے کے ماحول کو بھی ہمارے تباہ ملک کرتا کی ہے. کیفیت دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جب سے خانقاہیں جی. نااہلوں کے ہاتھ میں گئیں جی خانقاہیں تباہ و برباد ہو گئی. جی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم المرتبت انسان تھے کہ آپ نے خانقاہی نظام کو رائج کیا. جی. اور آپ نے 41 سال تبلیغ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تبلیغ بھی کس انداز میں؟ بڑے آسان انداز. سبحان اللہ. آپ لوگوں کو جھڑکی نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ آپ کا سب سے خوبصورت وصف تھا. اور آپ کا ایک وصف ہے جو میرے ابا جان میں بھی پایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا, آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مسکرا پڑتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہوتا, آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مسکرا دیتے تھے آگے سے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق تھے, بڑے رفیق تھے, بڑے محب تھے. کوئی آپ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ٹائم لینے آتا نا پروگرام کو, تو آپ ڈائری اس کو پکڑا دیتے. اس کا مطلب ہے انکار نہیں ہے. آپ سے کوئی ٹائم لینے کے لیے آتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے آ جائیں گے,
سبحان اللہ، آ جائیں گے، سبحان آ اللہ، جائیں گے. تو آپ بڑی محبت کرتے تھے اور تبلیغ ہمیشہ محبت سے پھیلتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سختی، زبان کی ترش زبان سے اور چہرے کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں، یہ بنے ہوئے سسٹم کو بگاڑ دینے والی بات. اگر آپ کے پاس ہزاروں افراد ہیں اور آپ کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے تو سمجھیے چلے جائیں گے سارے. اور اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنے والے سبحان ہیں، اللہ، آپ مسکرا کے بات کرنے والے ہیں، تو آپ اکیلے کو اللہ تعالی ہزار افراد کی جماعت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا. سبحان اللہ. یہ اچھے اخلاق ہیں. جی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور پھر آپ کی زبان میں مٹھاس بڑی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ذلیل نہیں کرتے تھے لوگوں، گالی نہیں دیتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے. آپ اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ جی آپ فرماتے جب میں نے تبلیغ نہیں شروع کی تھی جی تو مجھے ایک دن حضور صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم وسلم خواب میں آپ نے فرمایا عبد القادر واز کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، لوگ عربی ہیں، تو پتہ نہیں میرے واز کا اثر ہوگا. آپ نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھولے، تو حضور پاک نے 7 بار اپنا لعاب شریف ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لعاب شریف کھارے کھو میں جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میٹھی ہو گئی. سبحان اللہ. پہلے بھی سبحان میٹھی تھی، سبحان اللہ. پہلے اس بھی- میں اور زیادہ مٹھاس پیدا ہوگی اور پھر اثر آ گیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر نماز ظہر کے بعد علی المرتضیٰ کی زیارت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 6 بار لعاب ڈالا. تو کہا نانا جان رک کیوں گئے؟ فرمایا میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور کے ادب کی وجہ سے. بالکل، حضور پاک سبحان صلی اللہ، اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ. کے ادب کی اس کا مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ پہلے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا. آپ نے ان کو تبلیغ کا حکم ارشاد، آپ تبلیغ کریں، واز کریں. جی پھر جب اجازت ہو گئی، برکت مل گئی، لعاب شریف کا اثر مل گیا، 70,000 لوگ واز میں جمع ہوتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جتنی آواز پہلے کو جاتی تھی اتنی آخری کو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور اچھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں نہیں ہے، ہے. لیکن یہ آپ کی کرامت تھی کہ جتنی آواز پہلے کو آ رہی ہے اتنی ہی آواز آخری شخص کو بھی آ رہی. سبحان اللہ. اب یہ کوئی سبحان بندہ یہ کہے کہ حضور کی تو آواز ایسے نہیں جاتی تھی، اللہ. جی تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض ہی کرنا ہے نا جی. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں جاتی تھی، تو اس بے وقوف نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. جی اس کو پتہ ہی نہیں حضور پاک کی آواز بھی اتنوں کوئی جاتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حج نکال کے دیکھ لیں، خطبہ حجۃ الوداع. خطبہ حجۃ الوداع 1,40,000 بندے تھے سبحان وہاں اللہ، پہ. سبحان اللہ، تو جتنی آواز پہلے والے کو گئی اتنی آخری والے کو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کسی نے یہ نہیں کہا کیونکہ میں وہاں آخر میں کھڑا تھا جی، تو مجھے تو پتہ نہیں چلا کیا حضور نے فرمایا. سبحان اللہ، بڑی ہوتی حدیث تو پتا ہوتا کہ جتنی آواز پہلے والے کو گئی اتنی آخری والے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 سال دعوت اسلام کیا اور دین کا کام کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جام پلائے. جی جی مفتی صاحب، آخر میں اب چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کی کوئی کرامت ایک اور جو ہے وہ اس کو ارشاد فرمائیں. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کی کبھی بھی نظر لوگوں کی جیب پر نہیں تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت. سبحان اللہ. آج کے تو افراد لالچی ایسے ہیں جی کہ مرید موٹر سائیکل کی چابی نکالنے کے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پتہ نہیں کی گڈا لگا. اللہ اکبر، اللہ آپ حج کرنے کے لیے جب گئے تو آپ نے اچھا مفتی صاحب، یہاں مجھے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا منیر اسلام الحاج منیر احمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بابا جی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا منیر اپنی جیب میں ہمیشہ پیسے رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص جیب سے رومال نکالنے لگے ناک صاف کرنے کے لیے اور دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ مجھے نذرانہ دینے لگا. اللہ اکبر. تو یہ سارے جو طریقہ کار ہیں یہ وہی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ جو میری طرف جھکا ہوا ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کے لیے مرید کا وہ پیسہ حرام ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ نظریہ پیدا ہو کہ یہ جیب میں ہاتھ اس لیے ڈال رہا ہے کہ مجھے نذرانہ دے گا. اللہ وہ اکبر، نذرانہ اللہ ہی اکبر. مرید کے لیے حرام ہے، کیوں؟ اس نے اللہ سے نگاہ ہٹا کر مرید کی جیب پہ لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ حج کرنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو آپ نے کہا کہ میں اس بندے کے ہاں رہوں گا جو سب سے غریب ہے.
اور پھر اس بندے کا انتخاب ہوا ایک بوڑھے بابا جی. تو یہ دیکھیں نا کیسی ان کی محبتیں تھی. حالانکہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو یہ خیال ہوتا ہے اس کے پاس رہے جس کے پاس سہولتیں آسائشیں زیادہ ہوں اور جس کے پاس مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور وہاں کیا معاملہ ہے کہ سب سے غریب شخص کے پاس جو ہے وہ ٹھہرنا چاہ رہے. جی سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں اس کے ہاں ٹھہروں گا جو سب سے زیادہ غریب ہے, تو پتہ کرو کون سب سے زیادہ غریب. تو ایک گھر میں پتہ کیا ایک بوڑھے آدمی اور ان کی بیٹی تھی. اب وہ غوث پاک گھر میں آگے انہوں نے رات کسی اور کے ہاں گزاری. تو لوگ ان کے گھر آئے, نذرانے دیے, تحائف دیے, گندم, چاول, آٹا, بہت کچھ جانور وغیرہ دیے اور ہدیے بھی دیے. سبحان اللہ. صبح ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا, فرمایا بابا جی رات ہماری وجہ سے آپ کو سخت تکلیف رہی. اللہ کہنے کہ سرکار آپ کی وجہ سے تو ہمارے گھر میں وہ بھی آیا جو کبھی نہیں آیا. اللہ اکبر. اللہ آپ کی وجہ سے آیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا نہیں ہماری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, ہم اس کا ہرجانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہا کیا؟ فرمایا یہ جو رات سارے تحائف آئے ہیں یہ ہماری طرف سے تحفہ آپ رکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم درویشاں رد بلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی محبت کا اظہار فرمایا. پھر جب آپ کے بیٹے حج کے لیے گئے اس راستے سے اور وہاں عالی شان مکان دیکھا تو ملاقات ہوئی, پھر اپنا تعارف کروایا. تو کہا یہ جو مکان ہے یہ آپ کے والد گرامی کی عنایت سے بنا ہوا. سبحان اللہ. آپ نے جو پیسے دیے تھے اس کا میں نے مکان بنا لیا. سبحان اللہ. تو غریبوں کے ساتھ حسن سلوک آپ کا بڑا تھا, بڑی محبت تھی, بڑی چاشنی. اگر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, ہم نے 1 گھنٹہ 2 ٹاپک ڈسکس کیے. 90 سال کی زندگی 1 گھنٹے میں آ سکتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے, مہینوں چاہیے, سالوں چاہیے. پتہ چلتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. نہیں انشاءاللہ وقت ملا تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ کی زندگی, آپ کے احوال جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے. تو ناظرین چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا اتنا تذکرہ ہوا ہے, اتنا تذکرہ ہو گیا ہے کہ پھر بھی کئی دفعہ جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو سامعین کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے سنی ہوئی ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بات کی جائے اور کس بات کو جو ہے وہ صرف نظر کیا جائے. میں تو بس یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شاعر نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اولیاء میں کیا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء, کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام انبیاء میں ہے, اولیاء کے اندر غوث اعظم کا مقام بھی اسی طرح بلند اور بلند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کی ان ساعتوں میں اپنی ڈھیروں نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے ان اولیاء اور اپنے ان بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ. اور میں اپنے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی مفید معلومات ہمیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.